جو لڑکیاں اپنے منتھلی ڈیز کی وجہ سے، اپنے پیریڈز کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پاتی، اسپیشلی اپنی لاسٹ کے دنوں میں، جیسے طاق راتیں ہوتی ہیں جنہیں ہم طاق راتیں کہتے ہیں، جن میں ہم لیلۃ القدر تک ہم فائنڈ کر سکتے ہیں، تو کیا وہ لڑکیاں، ان کے لیے مطلب کیا اسلام نے حکم دیا ہے، یا پھر کیا انہیں وہ نصیب ہوتی ہے، کیا انہیں وہ ثواب ملے گا؟ تو اس چیز میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ پھر اس سوال کا جواب کافی لڑکیوں کو ابھی درکار ہے، اسپیشلی رمضان کے مہینے میں تو سب کا جو ہے نا اس سوال سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے ہی، بھلے ان کے وہ ڈیز ہوں یا ان کے ڈیز نہ ہوں، لیکن پھر بھی ایک لڑکی میں کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ اگر وہ دن ہمارے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو ہم لوگ کور کیسے کریں رمضان میں نا، تو اس کی کون سی عبادات ہو سکتی ہے، عبادت ہے بھی کہ نہیں، ہم کچھ پڑھ بھی سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو شہید بینظیر بھٹو یونیورسٹی ویب اسٹوڈیو۔ تو میں ہوں آپ کی ہوسٹ علیشہ، اور آج ہم کرنے والے ہیں ٹاک شو رمضان پہ۔ تو میں آپ کو انٹروڈیوس کرواتی ہوں ہماری دو عزیز علماؤں سے، فخر النساء اور مس آمنہ۔ تو میں اب سوال کرنے جا رہی ہوں پہلے اپنی عزیز علماؤں سے، کہ سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ رمضان کیا ہے اور اس کی مطلب روحانی اور جسمانی کیا فضیلتیں ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا مطلب جیسے کہ رمضان بہار کی موسم میں جیسے برسات ہوتی ہے، پھر اس برسات سے ساری زمین دھل کے صاف ہو جاتی ہے، اس طرح یہ مہینہ بھی ہمارے دل کی مٹی دھول کو صاف کر دیتا ہے، اور اس طرح سے ہمارے اعمال نامہ بھی تر و تازہ رہتے ہیں، اس لیے اس کو بھی رمضان کہا جاتا ہے۔ اور پھر جو یہ رمز الفاظ جو ہے، جو رمز سے نکلا ہوا ہے، تو اس کی معنی ہے گرمائش اور جلانا، جیسے کہ کیونکہ مسلمان رمضان مبارک مہینے میں بھوک اور پیاس کی تپش کو برداشت کرتا ہے، تو وہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس لیے بھی اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ کنز الایمان میں جیسے 8 نمبر صفحہ 270 پر فرمایا گیا ہے کہ نقل کیا گیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ماہ مبارک جس کا نام رمضان رکھا گیا ہے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم بات کرتے ہیں رمضان کے روحانی اور جسمانی فوائد پہ۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے روحانی فوائد کی۔ رمضان جو ہے اس مہینے میں کیونکہ ہم سب جو ہے روزے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس کے روحانی فوائد کیا ہیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ فرماتا ہے، جس کو نقل کیا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جو بھی روزے دار روزے رکھتا ہے اس کا اجر جو ہے وہ اللہ پاک کے ذمہ ہو جاتا ہے، یعنی اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کا ہمیں اجر کیا ملے گا، وہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ میرے اوپر ہے۔ اسی سے ایک اور حدیث بھی آتی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں روزہ دار کے لیے، اس کے لیے 2 خوشیاں رکھی ہوئی ہیں، ایک جو ہے وہ افطاری کے ٹائم پہ ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، دوسری اس کے لیے خوشخبری وہ ہوگی جب وہ اللہ پاک سے ملاقات کرے گا۔ تو وہ جو اس ٹائم کی خوشی ہوگی وہ تو ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ وہ خوشی کا کیا لیول ہوگا، لیکن جو افطاری کا لیول ہوتا ہے وہ تو ہم سب کو معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے روحانی فوائد میں یہ آتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں جو انعامات مل رہے ہیں رمضان کے، وہ اس کے روحانی فوائد میں آتے ہیں۔ اگلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے نفس کے اوپر کنٹرول رہتا ہے، یعنی کہ جب انسان کو بھوک ہوتی ہے نا پیٹ میں، تو وہ جو بھوک ہوتی ہے وہ اس کے لیے لگام کی طرح کام کرتی ہے، وہ اس کے نفس کو لگام لگاتی ہے کہ وہ گناہوں کی طرف مائل نہ ہو۔ ہمارا پیٹ جتنا بھرا ہوگا ہم نفس کی طرف اتنے مائل ہوں گے، اور ہم گناہ کی طرف بھی اتنے ہی مائل ہوں گے، ہمارے لیے گناہ کرنا اتنا ہی آسان ہو جائے گا۔ جتنے ہم بھوک برداشت رکھیں گے اپنے اوپر، اتنا ہی ہم جو ہے اپنے نفس کو کنٹرول کریں گے، اور پھر وہ روزہ ہوگا وہ ہمارے لیے ایک ڈھال بن جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو روزے دار کا روزہ ہوتا ہے نا وہ اس کے لیے ڈھال ہے، مطلب وہ اس کا ایک بیریئر بن جاتا ہے جہنم سے، نار کے اور اس کے درمیان جو ہے نا وہ روزہ ڈھال بن جاتا ہے۔ اسی سے ایک اور حدیث بھی یہ نکلتی ہے کہ جنت میں باقاعدہ ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان، جو اللہ پاک نے مخصوص کر کے پرٹیکولرلی اسپیسیفکلی ان لوگ کے لیے رکھا ہے جو رمضان کے روزے رکھتے تھے، مطلب جس نے بھی رمضان کے روزے رکھے ہیں، جو بھی روزے دار ہے، اس کا داخلہ جنت کے اندر صرف اور صرف اسی دروازے سے ہوگا۔ کسی اور کے لیے اللہ پاک نے اتنی جو ہے نا اعزاز کسی کو نہیں دیا جتنا روزے دار کو احساس دیا ہے۔ یہ اس کے روحانی فوائد میں ہی تو آتا ہے کہ وہ اس کے لیے خاص باقاعدہ اللہ پاک فرما کے ایک دروازہ میں نے رکھا ہے جس کا نام باب الریان ہے، جہاں سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ تو آپ سوچیں کہ آپ کا کیا لیول ہوگا، آپ کا کیا پروٹوکول ہوگا کہ آپ جنت میں داخل ہو رہے صرف اس بیس پہ کہ آپ نے روزے رکھے تھے دنیا کے اندر، اور آپ کے لیے خاص ایک دروازہ اللہ پاک نے رکھا ہے داخل ہونے کے لیے۔ اب ہم بات کرتے
کرتے ہیں روزے کے جسمانی فوائد کی. روحانی فائدے تو سب کو پتہ چل گئے. اب جو اس کی جسمانی فوائد ہیں وہ کیا کیا ہیں. دیکھیں جو لوگ ابھی بھی تعلیم کے اس میں جو ہے نا وہ ہے، جس طرح یونیورسٹی کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ میری بات سے بہت اتفاق کریں جو ابھی تک تعلیم حاصل کر رہے ہیں. جس طرح تو اب دیکھیں میڈیکلی کیا ہوتا ہے کہ انسان کا جو سیل ہوتا ہے نا اس کی ایک ہوتی ہے سیلولر ریسپائریشن، ٹھیک ہے، اور ایک جو اس کا میٹابولزم کا پروسیس ہو رہا ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب انسان کھانا کھاتا ہے تو اس کے اندر اگر میں غلط نہیں ہوں تو گلوکونیوجینیسس ایک پروسیس ہوتا ہے جو کہ شوگر کو بریک ڈاؤن کرتا ہے اور اس کو انرجی ملتی ہے. لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اس میں جب انسان فاسٹنگ کرتا ہے، جب وہ سارا دن بھوکا رہتا ہے 17 سے 18 گھنٹے یا کئی 15-16 گھنٹے بھی لوگ بھوکے رہتے ہیں، تو اس کے دوران کیا ہوتا ہے کہ اس کی باڈی کے اندر کچھ چینجز ہوتے ہیں جس میں جو ہے وہ کیٹوجینیسس آئی گیس کی پروسیس ہوتا ہے جس میں جو انسان کا فیٹ ہوتا ہے وہ بریک ڈاؤن ہو کے اس سے اس کو انرجی ملتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا الٹیمیٹلی آپ کا جو ہے نا ویٹ لاس بھی رہتا ہے، آپ کا اس سے میٹابولزم بالکل ٹھیک رہتا ہے، آپ کی ڈائجیشن بھی سے بالکل پراپر ٹھیک سے ہو جاتی ہے. اور دوسری بات جو روزہ ہے نا اس کو ڈاکٹرز بھی ریکمینڈ کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس سے آپ کی امیونٹی بھی بوسٹ ہوتی ہے، آپ کا امیون سسٹم جو ہے نا وہ بھی اس سے بہت اچھے سے کام کرنا شروع کر لیتا ہے. بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بے شک اللہ پاک نے رمضان کے مہینے میں، رمضان کا مہینہ پورا ہی اللہ پاک نے رحمتوں اور برکتوں والا بنایا ہے. چلیں اسی کے ساتھ ہی میں اپنے نیکسٹ کوسچن میں موو کرتی ہوں. تو میرا ایک سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے رمضان کے مہینے میں جو روزے دار ہیں ان کے لیے کیا خاص مطلب انعامات یا ان کے لیے تحفے اللہ پاک نے کیا رکھے ہیں؟ الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس ماہ مبارک مہینے میں رمضان المبارک میں بہت سارے انعامات عطا فرمائے. بس کیا ہی بات ہوگی رمضان المبارک کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ جیسے اتنی محبت کرتا ہے، اپنی محبت کے ثبوت دیتے ہوئے اس رمضان کی ہر پل ہر گھڑی ہم مسلمانوں کے لیے خاص میں خاص تحفے دیے جاتے ہیں. جیسے کہ کوئی بندہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کی خوشی دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے کہ رمضان مبارک آ گیا ہے اور ہم روزے رکھیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کے فیوزات برکات سے نوازے دیے جائیں گے. پھر جب وہ اس اتنی خوشی محسوس کر کے اتنی شدت سے وہ سب رمضان کو پا کر اتنا حال بیان کرتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی اتنی خوشی دیکھ کر اتنی شدت سے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے اپنی رحمت میں گھیر دیتا ہے. اتنی رحمت اس پر نازل فرما دیتا ہے کہ جیسے کوئی عذاب اس کی طرف آئے ہی نہ. اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت، جیسے رحمت کے معنی ہوتی ہے کہ دل کا نرم ہو جانا، مہربان ہو جانا، تو اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے، پھر اس کی طرف عذاب نازل ہی نہیں فرماتا. اتنی خوشی اس کی اتنی دیکھ کر جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو سارا دن اس کو بھوک پیاس کی وجہ سے اس کے منہ میں جو وہ بدبو ہو جاتی ہے، اسمیل ہو جاتی ہے، تو وہ اس اسمیل کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نزدیک عنبر و مشک کی کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ فرماتا ہے. دنوں میں تو اس بدبو سے ہر کوئی اس بندے سے نفرت کرے گا اور اس سے دور بھاگے گا. اس ماہ مبارک مہینے میں اس بدبو کو، اس اسمیل کو اتنے پسند فرماتا ہے کہ عنبر و مشک سے بھی زیادہ نزدیک فرمایا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ انعامات سے کیا ہی نوازا جاتا ہے، جیسے کہ بندہ روزے کی حالت میں بھی ہوتا ہے، پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نوری فرشتوں کے ذریعے اس کی بخشش کرواتا رہتا ہے. وہ نوری فرشتے دن رات اس روزے دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے دعائیں لگا رہتے ہیں کہ جیسے کہ وہ بخش دیا جائے. اللہ تبارک تعالیٰ اس مبارک مہینے میں اسے جہنم سے دور کر دے اور جنت میں داخل کر دے. اس طرح وہ اس نوری فرشتوں کے لیے بھی دعا کا سبب بنتا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ اس انعامات کے چلتے چلتے ایک بندے کو اتنی عظیم خوشی دیتا ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جس نے رمضان مبارک پایا اور اس نے اس میں روزے نہ رکھ کر خود کو جنت سے دور کیا، ایسے ہی کہا جائے جیسے اللہ تبارک تعالیٰ جنت کو رمضان مبارک میں روزے دار کے لیے الرٹ کرتا ہے، جیسے کہ تم تیار ہو جاؤ، حسین ہو جاؤ، خوبصورت سے خوبصورت ہو جاؤ، کیونکہ میرا روزے دار بندہ تھکا ہارا مجھ سے ملنے، میرے دیدار کے لیے تمہاری طرف آئے گا. تم اسے سکون بخشنا، تم اسے اپنے پاس رکھنا اور اس کے لیے حسین بن جاؤ، خوبصورت بن جائے، جیسے اسے سکون آ جائے. اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں جب آخری راتیں آتی ہیں اور آخری رات ہوتی ہے تو اس رات اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو ایسے بخش دیے جاتے ہیں جیسے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو. اس رمضان المبارک میں اللہ تبارک تعالیٰ سارے راتوں کے بدلے میں
سارے دنوں کے مقابلے میں اس کو وہ آخری انعام یہی عطا فرماتا ہے کہ وہ بخش دیا جاتا ہے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، بے شک اللہ پاک رمضان کا بدلہ خود ہی دینے والا ہے۔ اب چلتے ہیں ہمارے آخری سوال کی طرف۔ تو میرا آخری سوال یہ ہے کہ جو لڑکیاں اپنے منتھلی ڈیز کی وجہ سے، اپنے پیریڈز کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پاتی، اسپیشلی اپنی لاسٹ کے دنوں میں، جیسے طاق راتیں ہوتی ہیں جنہیں ہم طاق راتیں کہتے ہیں، جن میں ہم لیلۃ القدر تک ہم فائنڈ کر سکتے ہیں، تو کیا وہ لڑکیاں، ان کے لیے مطلب کیا اسلام نے حکم دیا ہے، یا پھر کیا انہیں وہ نصیب ہوتی ہے، کیا انہیں وہ ثواب ملے گا؟ تو اس چیز میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پھر یہ جو سوال آپ نے آخری پوچھا ہے بہت ہی بہترین قسم کا سوال آپ نے پوچھا ہے، کیونکہ اس سوال کا جواب کافی لڑکیوں کو ابھی درکار ہے، اسپیشلی رمضان کے مہینے میں۔ تو سب کا جو ہے نا اس سوال سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے ہی، بھلے ان کے وہ ڈیز ہوں یا ان کے ڈیز نہ ہوں، لیکن پھر بھی ایک لڑکی میں کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ اگر وہ دن ہمارے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو ہم لوگ کور کیسے کریں رمضان میں نا، تو اس کی کون سی عبادات ہو سکتی ہے، عبادت ہے بھی کہ نہیں، ہم کچھ پڑھ بھی سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث بتانا چاہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو کہ بیمار ہو یا پھر وہ سفر کے دوران ہو، اب بیمار کا میں مطلب یہاں سے یہ لینا چاہوں گی کہ جو عورتوں کے حیض کے دن ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے ان کی ٹیمپریری طور پہ ان کی النیس ہی ہوتی ہے نا ایک طرح سے، تو ان دنوں میں جو ہے وہ عبادات سے محروم رہ جاتی ہیں۔ اگر ان کو رمضان میں حیض ہے تو پھر ان کی وہ راتیں مس ہو جاتی ہیں، اگر ان کے لیلۃ القدر میں وہ ڈیز ہے تو ان کے طاق راتیں مس ہو جاتی ہے، رمضان کے بھلے کسی بھی عشرے میں ان کی وہ ڈیز ہوں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی عبادات، ان کے روزے سے جو بھی ان کی ہوتی ہیں عبادت، ان سب سے وہ مس ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان سے محروم رہ جاتی ہیں۔ تو اس حدیث کا مفہوم میرے دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں آپ سے فرما رہے ہیں کہ جو بھی شخص ال ہے، بیمار ہے، یا پھر کوئی شخص سفر کے دوران ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اپنی ان عبادات سے، ان روزے سے محروم رہ جاتا ہے اور وہ نہیں رکھ پاتا، تو اس کا جو حساب ہے، جو اس کا ثواب ہے، جو اس کا اجر ہے، وہ اللہ پاک اس کے برابر ہی لکھتا ہے جیسے کہ اس نے وہ عمل کیا ہو، جیسے کہ اس نے وہ عبادت کی ہو۔ اب جو اس کو ثواب ملے گا، اس عمل سے محروم رہ کر بھی اس کو سیم ٹو سیم ویسا ہی ثواب ملے گا۔ اب میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اب جو عورتوں کو حیض آتا ہے جن دنوں میں، چاہے وہ لیلۃ القدر کی راتیں ہوں یا چاہے وہ نارمل ڈیز ہوں رمضان کے، اس میں آپ ایک طرح سے اللہ کا حکم ہی مان رہے ہو، اس کی تابع داری ہی کر رہے ہو، آپ روزے نہیں رکھ رہے، آپ ان سے دور رہ رہے ہو، آپ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ اس میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے، اس کو اٹھا نہیں سکتے ہو، جتنے بھی نیکی کے کام ہیں آپ کے، وہ آپ ان سے محروم رہ جاتے ہو۔ تو اس حالت میں اگر آپ صرف بیٹھے ہوئے ہو یا آپ سوئے ہوئے ہو نا، تب بھی آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ وہ ثواب اس لیے مل رہا ہے کیونکہ آپ ایک طرح سے اس کا کہنا ہی مان رہے ہو اپنے رب کا، اس کے خلاف تو آپ جا نہیں رہے نا، آپ اس کی اطاعت ہی کر رہے ہیں، تو اس کی اطاعت کرنے پر بھی آپ کو دیکھیں ثواب مل رہا ہے، تو آپ کے لیے کتنی خوشی کی بات ہے۔ تو اس بات کو لے کے یہ سوچنا کہ اللہ پاک نے ہمیں آخری جو ہے وہ عشرے میں ہی کیوں دیا، ہماری جو ہے وہ طاق راتیں چلی گئی، ہمارے لیے جو اتنا بڑا بونس تھا کہ ہم لیلۃ القدر کو اس میں ڈھونڈ سکتے ہیں، وہ ہم سے مس ہو گیا، تو اس بات کو سوچنا یا اس بات پہ جو ہے بیٹھ کے غم کرنا، یہ کہیں کی بھی عقل مندی کی بات نہیں۔ تو آپ لوگ کو ثواب ویسا ہی مل رہا ہوگا جس طرح آپ کو نارمل ڈیز میں ملتا ہے۔ دوسری بات میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک حدیث آتی ہے ابو ہریرہ کے حوالے سے کہ ان کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کبھی بھی ناپاکی کے حالت میں نہیں رہتا، مطلب اسپریچولی طور پہ مومن جو ہے وہ کبھی بھی ناپاک رہتا ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ناپاک ہوتے ہیں ان دنوں میں اور ہم جو ہے وہ قرآن کے قریب نہیں جا سکتے، یہ وہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ لوگ اسپریچولی طور پہ بالکل پاک ہی ہو، بس آپ کی جو وہ ناپاکی ہوتی ہے وقتی طور پہ ہوتی ہے، ٹیمپریری طور پہ ہوتی ہے، جسمانی طور پہ ہوتی ہے، باقی آپ جو ہے نا ان چیزوں کو اپنے ذہن سے نکال دو اور آپ اپنی عبادات جو ہے وہ بھلے آپ ان سے محروم ہیں لیکن آپ کے اذکار تو ہو سکتے ہیں نا، آپ ڈیلی اذکار اپنے پڑھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، آپ کی علم میں اللہ پاک اور زیادہ برکت عطا کرے۔ آج کا سیشن بہت اچھا رہا اور یہ ہمارا آج کا فرسٹ سیشن تھا جس میں ہم نے بہت ہی زیادہ مطلب رمضان سے ریلیٹڈ باتیں کی، تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں بھی اسے ایسے ہی سوالات لائیں گے، اور اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹس میں، اور ہم انشاءاللہ ہماری جو علماء کرام ہیں وہ بھی کوشش کریں گے ان سوالات کے جواب دینے کی، اور کوئی بھی آپ کو کیوری ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو کائنڈلی اسٹے ٹیون فار نیکسٹ سیشن اینڈ اجازت دیں، جزاک اللہ۔